الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کوٹ مٹھن والے، ان کے آستانے کے موجودہ گدی نشین۔ ان کا نام ہے عامر کوریچا صاحب۔ چند دن پہلے موصوف نے صحابیہ رسول حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان کھول لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف زبان کھولی، اور انہوں نے دو ٹوک واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہندا کی شان بیان کرنا یہ کوئی اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جب ان کے خلاف کوئی بندہ زبان کھولے گا تو اہل سنت و جماعت پر لازم ہے کہ ان کا دفاع کرنا اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، ان کی فضیلت کو بیان کرنا، یہ اہل سنت و جماعت پر لازم ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کی تنقیص کی جائے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، تو عالم پر لازم ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے اور میرے صحابہ کی عظمت اور شان کا دفاع کرے، یعنی کہ ان کی عظمت اور شان کو بیان کرے۔ تو جس صحابی رسول کے بارے میں بھی کوئی بندہ زبان کھولے گا تو اہل سنت و جماعت پر یہ لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت اس صحابی رسول کی عظمت اور شان کو بیان کریں اور طعن کرنے والے کا رد کریں اور صحابی رسول کی عظمت اور شان کے پرچم کو لہرائیں۔ تو اس لیے سامعین و ناظرین، جب روافض کی طرف سے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بک بک کی جانے لگی، تو اہل سنت و جماعت نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ہند ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سرکار کے خاندان سے کتنا پیار ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا خاندان سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، یا رسول اللہ آپ کا خاندان، آپ کی اہل بیت جو ہے وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ہند حضرت امیر معاویہ کی والدہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، جن کو ابو سفیان صرف کہا کوریچا صاحب نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم ہیں، ان کا خاندان، ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ چوتھی پشت میں جا کر حضرت ابو سفیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے۔ اور پھر سامعین و ناظرین، آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور رب کا قرآن فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سفیان، ان کے خاندان کا یہ تعلق ہے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ اور پھر سامعین و ناظرین آگے دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نواسی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بانجی، ان کا نکاح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اندازہ لگائیں کہ خاندان ابو سفیان کا خاندان رسول کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے، کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی سگی بانجی سے نکاح کیا، حضرت ابو سفیان کی نواسی سے امام علی مقام امام حسین نے نکاح کیا۔
اور ان سے پھر امام علی مقام امام حسین کی اولاد پیدا ہوئی، حضرت علی اکبر جو کہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب جو بندہ حضرت ابو سفیان کو ٹارگٹ کرے گا، کیا حضرت علی اکبر خوش ہوں گے؟ امام علی مقام جس خاندان پر اتنا اعتماد کرتے ہوئے ان کے خاندان سے رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، جب ان کے بارے میں کوئی بندہ زبان کھولے گا تو کیا امام علی مقام خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ خاندان ابو سفیان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی زوجہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان پر تان کرنا یہ انتخاب خدا بندی پر تان کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، جو بھی صحابی ہے اس کا انتخاب خود رب نے فرمایا، رب نے جس کو پسند فرمایا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے اس کو رب ذوالجلال نے شرف صحبت عطا فرما دیا۔ تو صحابی رسول حضرت ابو سفیان اور صحابی رسول حضرت ہند ان کے خلاف اس طرح زبان کھولنا یہ کھلی بے ادبی اور کھلی گستاخی ہے۔ اور پھر سامعین و ناظرین اس سے آگے دیکھیں کہ خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خاندان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی حضرت سیداتنا نفیسہ جو کہ حضرت غازی عباس کی پوتی ہیں، ان کا آگے جا کے نکاح حضرت امیر معاویہ کے پڑپوتے سے ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کا خاندان رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے، خاندان مولا علی کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے۔ ایک یزید کو آر بنا کر آپ ان سارے اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی گستاخی اور بے ادبی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، ہرگز یہ اہل سنت و جماعت نہیں ہونے دیں گے۔ اور باقی رہا آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس روایت کو صحیح ثابت کر سکتا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ واقعہ حضرت ہند کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ کلمہ پڑھنے سے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ سارے گناہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، تو جب حضرت ہند نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کس اعتبار سے اس کو تان بنا رہے ہیں اور پھر ایک صحابیہ رسول پر تان کر رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ کا طریقہ ہے یہ 100% اصول شریعت کے خلاف ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے سے پہلے والے کسی عمل کی وجہ سے کسی بندہ مومن کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا۔